أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعتی ذیلی تنظیموں کے نظام میں انصار اللہ کی تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جس کے ممبران اپنی عمر کے لحاظ سے عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مکمل طور پر بالغ سوچ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اس عمر میں انسان ہر کام سوچ کر اور جذبات سے بالا ہو کر اور ہوش و حواس میں کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کی یادداشتوں اور اعضاء میں اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا پھر وہ بچپن کی عمر میں واپس لوٹ جاتے ہیں. اور یہ پیغام رسانی والے پیغام نے صحیح لکھا ہے کہ آخر میں سب کچھ ذہن کھا جاتا ہے اور نہ ذہن رہتا ہے نہ ہڈیاں رہتی ہیں. پھر بہرحال سوائے ان کے انصار اللہ کی عمر میں انسان 40 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے اور ایک بڑا لمبا عرصہ توفیق ملتی ہے کام کرنے کی بھی اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی بھی. اس عمر میں وہ اپنی دنیاوی امور کی معراج کو بھی حاصل کرتا ہے اور روحانی امور کی معراج کو بھی حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے. تو اس بلوغت کی سوچ کی عمر اور تجربہ کار انسان کو بچوں اور نوجوانوں کی طرح نصیحت تو نہیں کی جا سکتی. ہاں، یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے. گو کہ یاد دہانی بھی نصیحت کی ہی ایک قسم ہے اور اس کا ایک رنگ ہے. لیکن یہ نصیحت
اس قسم کی ہے کہ جو انصار کو اس لحاظ سے کروائی جاتی ہے کہ تم بعض ذمہ داریوں کو جو خدا تعالیٰ نے تم پر ڈالی ہیں اور جو تم پر عائد ہوتی ہیں شاید بھول رہے ہو، اور علم تو اکثر ہوتا ہے، اور جماعتی نظام میں جو شامل ہے اور جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو علم نہیں، بعض باتوں کا علم تو ہے، لیکن علم کے باوجود توجہ نہیں دی جا رہی یا بھول رہے ہیں، بہرحال جو بھی وجہ ہے، تو اس لحاظ سے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جس بات پہ توجہ نہیں دے رہے اور بھول رہے ہو اس پہ توجہ کرو، یا اگر توجہ ہے تو اس معیار کے حصول کی طرف کوشش نہیں ہے جو انصار کا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس یاد دہانی میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان امور کی طرف توجہ دو، ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دو، ان کاموں کی طرف توجہ دو جو تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ صدر صاحب انصار اللہ سے جب میں نے پوچھا کہ کوئی خاص بات اگر انصار کو کہنے والی ہے تو بتائیں، تو انہوں نے کہا جیسا کہ رپورٹ میں بھی انہوں نے پڑھا ہے اور یہاں اجتماع کے دوران سیشن بھی ہوتے رہے، کہ اس سال نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے کو ہم نے سب سے پہلی ترجیح میں رکھا ہے، لیکن جو ٹارگٹ ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے، اس لیے اس طرف اگر توجہ دلانا چاہیں تو دلا سکتے ہیں۔ اور صدر صاحب کا یہ جواب جہاں مجھے حیران کرنے والا تھا وہاں فکر مند کرنے والا بھی تھا، کیونکہ نوجوانوں اور بچوں کو تو یہ بار بار نصیحت کی جاتی ہے اور والدین کو اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ دو، اور حقیقت میں والدین ہیں بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ، لیکن اگر ان میں خود ہی جن کی اکثریت انصار اللہ میں سے ہے اس کام کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہی، تو بچوں اور نوجوانوں کو ہم کس طرح نمازوں کی اہمیت کے بارے میں توجہ دلا سکتے ہیں یا ان پر نمازوں کی اہمیت واضح کر سکتے ہیں یا اس کی تلقین کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بڑوں میں اس قدر تردد سے اس طرح توجہ دیتے نہیں دیکھا، ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے اس اہتمام سے نہیں دیکھا۔ جہاں تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اس وجہ سے جہاں خود انصار اللہ کو پوری توجہ نہ دینے کی وجہ سے اپنی روحانی حالت میں ٹھہراؤ یا گراوٹ کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اگلی نسلوں میں نمازوں کی اہمیت کی طرف توجہ نہ دلانے کا باعث بھی بن رہا ہے۔
تقویٰ سے دور لے جانے والا بن رہا ہے. اور پھر انصار اللہ کی عمر تو ایک ایسی عمر ہے جس میں زندگی کے انجام کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آخرکار بڑھتی بڑھتی عمر کے ساتھ ایک دن انسان کا خاتمہ ہونا ہے اور وہی انجام ہے. تو یہ انجام کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم جو ہیں وہ تو بہت زیادہ فکر اور تردد کے ساتھ اس طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے. بس ایک مومن جسے خدا تعالیٰ کا خوف ہو اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انجام کو سامنے دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور یہ خوف کی حالت پھر اسے مجبور کرتی ہے کہ خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھکے اور اس سے اس کا قرب چاہے. گزشتہ دنوں ہم رمضان کے مہینے میں سے گزرے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کمزوروں میں بھی ان دنوں میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی اور نمازوں کی طرف توجہ ہوئی ہوگی. اور جیسا کہ مساجد کی حاضری سے ثابت ہے کہ توجہ ہوئی ہے. بس اس توجہ کو اگر انصار 100% اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو ایک عظیم الشان پاک تبدیلی ہمیں جماعت کے اندر نظر آئے گی، جس کے اثرات نہ صرف ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں گے بلکہ اپنے بیوی بچوں میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تو یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس ذریعے سے ایک پاک انقلاب تمہارے اندر پیدا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیں، کوئی ذکر بتائیں جس سے ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو. اور پھر وہ پاک تبدیلی اگر پیدا ہو جائے تو قائم بھی رہے. سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا ذکر نماز ہی ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے وہ ادا کی جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عبادت کا مغز ہے. بس جس کو مغز مل جائے اس کو کسی دوسرے قسم کے اذکار اور دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، جس میں تمام قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں. اور نہ صرف دعائیں آ جاتی ہیں بلکہ انسان کی ہر طرح کی عاجزی، انکساری اور کم مائگی اور تضرع کی وہ حالتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے ایک مومن خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن سکتا ہے. بس جب انصار اللہ کا نام اپنے ساتھ لگایا ہے تو سب سے پہلا اور بڑا اور اہم تقاضا تو اللہ تعالیٰ کے انصار بننے کا یہی ہے کہ اس کی عبادت کے معیار قائم کیے جائیں. جیسا کہ میں نے کہا، انصار اللہ نے اپنے تعلق باللہ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بھی نمونہ بننا ہے. اور اگر انصار اللہ میں نمازوں کے بارے میں سستیاں ہوتی رہیں یا ان میں سے ایک بڑا حصہ سستی دکھاتا رہے، اگر اکثریت نہ صحیح لیکن اگر ایک بڑا حصہ سستی دکھاتا رہے، تو جہاں وہ نماز کے اہم فریضے پر توجہ نہ دے کر اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی کر رہے ہوں گے، وہاں
وہ ایک مذہبی فریضے پر پوری طرح عمل نہ کر کے ایک ایسا جرم کر رہے ہوں گے جو مذہبی جرم ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے نماز جسے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بعد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نماز کے فریضے کو اسلام کے سب سے اہم رکن کے طور پر رکھا گیا ہے۔ گویا کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کا زبانی اقرار ہے اور نماز اس کی عملی تصویر ہے۔ بس جب تک عمل نہ ہو، زبانی دعوے کر کے ایک انسان مجرم بنتا ہے۔ ایک ملکی قانون کو تو انسان مان لیتا ہے، لیکن اگر عمل اس کے الٹ کرے تو کیا یہ ملکی قانون توڑنے والا مجرم نہیں کہلائے گا؟ یقیناً بنایا، اس سے انسان مجرم بنتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی ادائیگی نہ کرنے والا بھی مذہبی مجرم ہے۔ اور پھر جب بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی انصار پر ڈالی گئی ہے تو ان کے سامنے نیک نمونے قائم نہ کر کے، پھر اس امانت کا حق ادا نہ کر کے، ایسے لوگ پھر قومی مجرم بن جاتے ہیں۔ اگر قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جن کی سپرد یہ ذمہ داری لگائی گئی ہوتی ہے۔ اگر ان کی نسل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کی نگرانی اور دعا میں کمی کی وجہ سے۔ بس جب انصار یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مجلس انصار اللہ کے ممبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مجلس کے ممبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مددگاروں کی مجلس ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے کے لیے ہر قسم کی عملی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور عملی مدد کا پہلا اور بنیادی قدم، بلکہ ایسا قدم جسے خدا تعالیٰ نے فرائض میں شامل فرمایا ہے، نماز ہے۔ اور یہی عبادت کے عملی نمونے جب گھروں میں قائم ہوتے ہیں، نماز کے قیام کی اہمیت گھروں میں بیان ہوتی ہے، تو نئی نسل بھی اس اہمیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتی ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نسلوں کو انہی بنیادوں پر استوار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے جو خاموشی سے ایک گھر کا سربراہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ انصار اللہ کی کمزوری سے نسلوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچے نے اس بزرگ کو صحیح جواب دیا تھا کہ اگر میں کیچڑ میں پھسلا تو میرے پھسلنے سے مجھے چوٹ لگے گی، لیکن اگر آپ پھسلے تو پوری قوم کو لے کر ڈوب جائیں گے۔ تو اس بزرگ نے بھی اس کا صرف وہ ظاہری مطلب نہیں لیا، بلکہ ان کی بات، ان کی سوچ اس بات کی گہرائی تک گئی کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے کئی شاگرد ہیں، میرے کئی ایسے لوگ ہیں جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں،
میری زندگی کے ہر عمل میں ذرا سی لغزش بھی میرے پیچھے چلنے والوں کی دنیا و عاقبت خراب کر سکتی ہے. بس یہ سوچ ہے جو ہر ناصر کو، انصار اللہ کے ہر ممبر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی انصار اللہ ہیں. ورنہ مجلس انصار اللہ کی ممبرشپ لے لینا، اس میں شامل ہو جانا، 40 سال کی عمر کے بعد توان و کرہن مجبوری سے اس میں شامل ہو جانا، یا اس کا جماعتی قواعد کی روح سے اس کا ممبر بننا، یا اپنی آمد میں سے کچھ چندہ مجلس دے دینا، یا چیریٹی واک میں حصہ لے لینا، یا اجتماع پر چند پروگراموں میں حصہ لے لینا، یا اجتماع میں 2 دن کے لیے شامل ہو جانا آپ کو انصار اللہ نہیں بنا سکتا. انصار اللہ وہ ہیں جو دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ہم نے ان فرائض پر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح ان کو بجا لانے کے لیے صحیح اور کوشش کرنی ہے. بس یہ بہت اہم چیز ہے جو عبادتوں اور نمازوں کی طرف توجہ ہے. انصار اللہ کے میں سے تو 100% کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ بعض اور باتوں کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے دینی علم کی طرف توجہ اور اس کا حصول، اور یہ حاصل ہوتا ہے قرآن کریم، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے پڑھنے سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پنگوڑے سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو، اور یہ علم حاصل کرتے چلے جانا ایک مومن پر فرض ہے. اس لیے یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں. قرآن کے تو غور کرنے پر بے انتہا نئے نئے مطالب سمجھ آتے ہیں. احادیث میں بھی بعض غور طلب ایسی احادیث ہیں جو بعض اوقات اس کا علم رکھنے والوں کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی. اور وہ اس کے لیے پھر اپنے سے بہتر احادیث کا علم جاننے والے جو ہیں ان سے مدد لیتے ہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، ہر مرتبہ پڑھنے پر نئے معنی اور معرفت کے نکات ان سے ظاہر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کتب کو پڑھ لیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیریں پڑھ لیں یا حدیث کچھ پڑھ لیں، تو اس لیے ہم اب اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں. علم کو تو بڑھاتے چلے جانا چاہیے. جو اپنے آپ کو اپنے زوم میں بہت بڑا علمی آدمی سمجھتے ہیں ان کی بڑی غلط سوچیں ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جماعت کا اخبار ہے الفضل، لوگ وہ نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اس میں کون سی نئی چیز ہوتی ہے. وہی پرانی باتیں ہیں، وہی مضمون ہیں. حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ شاید
ایسے پڑھے لکھوں کو یا جو اپنے ذوق میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کوئی نئی بات الفضل میں نظر نہ آتی ہو، اور شاید وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، لیکن مجھے تو الفضل میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیشہ نظر آ جایا کرتی ہے۔ تو جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو وہ تو پڑھتا ہے، اور بغیر کسی تکبر کے جہاں سے بھی کوئی کتاب ملے پڑھتا ہے۔ جو علم رکھتے ہیں ان کو اپنا علم مزید بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کم دینی علم رکھتے ہیں ان کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے، تاکہ پھر یہ علم جہاں ان کی اپنی معرفت بڑھانے کا باعث بنے، وہاں ان کے بچوں کے لیے بھی نمونہ قائم کرنے والا ہو۔ جب بچے دیکھیں گے گھروں میں دینی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں تو ان کو بھی رجحان پیدا ہوگا۔ اکثر ان گھروں میں جہاں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بچے شروع میں ہی چھوٹی عمر میں ہی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تبلیغی میدان میں یہ علم پھر کام آتا ہے۔ انصار اللہ کی ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو فارغ ہے، تو بجائے فارغ گھر میں بیٹھنے کے، گھر والوں کو پریشان کرنے کے، باقاعدہ ایسی اسکیم مجلس انصار اللہ کو بنانی چاہیے جس کے تحت انصار اللہ کے جو ممبران ہیں، انصار ہیں، ان کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہ انصار جو فارغ ہیں خود بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں اور تبلیغ کے میدان میں مدد کریں۔ جیسا کہ میں نے جماعت کو بھی کہا ہے اور ذیلی تنظیموں کو بھی کہا ہے کہ اسلام اور جماعت کا حقیقی تعارف ہر طبقے تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور 10 سال کا ایک منصوبہ بنانا چاہیے کہ 10 سال میں ہم یہاں یو کے میں ہر شخص تک ایک مختصر سا تعارف جماعت کا پہنچا سکیں، اور ہر سال اس کے لیے پھر کم از کم 10% آبادی تک جماعت احمدیہ کا یہ تعارف پہنچانا ہوگا ہمیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، صرف اتنا سا پیغام ہو۔ دین کی ضرورت کیا ہے، مختصر باتیں ہوں، اور ایک ورقے میں آگے پیچھے ایک ورقہ شائع کیا جائے، اتنا پیغام ہی پہنچ جائے، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ دیا جائے، اس پہ MTA کا پتہ دیا جائے، جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ خود پھر توجہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک فنکشن کر کے چھوٹا سا چند کتابیں دے دی جائیں چند آدمیوں کو جو گھر جا کے رکھ دیتے ہیں اور پڑھتے بھی نہیں، اور وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں کتابیں، وہ کسی اور کے کام آ سکتی ہیں۔ پہلے بنیادی طور پر یہ تو دیکھیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو کوئی دلچسپی بھی ہے اس سے کہ نہیں، مذہب سے یا دین سے۔ بس پہلا تو یہ ہے کہ تعارفی یا ایک ورقہ جو ہے وہ ہر شخص تک پہنچ جانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اگر انصار اللہ میں شامل وہ ممبران جو کچھ نہیں کر رہے اور فارغ بیٹھے ہیں، اور یا کسی ڈاکٹری وجہ سے، کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے بھاری کام نہیں کر سکتے، اور ان کو ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ تم نے کام نہیں کرنا، وہ یہ تبلیغ کا کام تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس پیغام پہنچانے اور احمدیت کا تعارف پہنچانے کی مہم میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ عملاً اس میدان میں قدم رکھیں گے تو اپنے دینی علم کی ترقی اور دعاؤں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، اور پھر توجہ بڑھتی چلی جائے گی اور اس سے روحانیت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ تبلیغ کے میدان میں ایک خاص
شوق اور جذبے اور کوشش سے اپنے آپ کو پیش کریں. پھر ایک اہم بات دین کی خاطر مالی قربانیوں کی ہے. میں پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ انصار اللہ کی عمر میں ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں یا اپنے ہنر کے کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے. اسی طرح اپنی آمدنیوں کے بھی جو میکسیمم سکیل ہوتے ہیں تنخواہوں کے اجرتوں کے ان کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس وجہ سے جو آپ کی آمدنیوں میں ترقی ہے اس میں سے دین کا حق بھی اپنی قربانی کے معیاروں کو بلند کرتے ہوئے ادا کریں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ صف دوم کے انصار جو ہیں وہ نظام وصیت میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اگر تو صف دوم کے انصار نے اس طرح توجہ دی ہے اور ان کی اکثریت بلکہ اب صف دوم کے انصار کو تو 100% شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ شامل ہو گئے ہیں یا اکثریت شامل ہو گئی ہے تو الحمدللہ. اور اگر کوئی مزید گنجائش ہے تو اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوشش مجلس انصار اللہ کی سطح پر ہونی چاہیے. اگر وہ معیاری عمل نہیں کیے جن کی انصار اللہ سے توقع کی جاتی ہے تو تب بھی توجہ کرنی چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں وصیت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر عمل ایسے ہیں تب بھی وصیت کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ایک نیکی کی روح ان میں پھونک دے. بلکہ وصیت کرنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے لکھتے ہیں کہ ان کی خود بخود توجہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا سے قرب کا تعلق حاصل کرنے کی وجہ بھی بن رہی ہے. دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے, نمازوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے, قربانیوں کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے. بہرحال یہ روحانی معیار پھر وصیت کرنے کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. 70-75 سال یا اس سے بڑی عمر کے انصار وصیت کرتے ہیں, وہ تو بے شک توجہ کرتے ہیں اور اگر خاص حالات ہوں تو مرکز ان کی بعضوں کی وصیت منظور کرتا ہے اور بعضوں کی نہیں کرتا. لیکن صف دوم کے جو انصار ہیں ان کو خاص طور پر اس طرح توجہ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح دوسری مالی تحریکات ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے نام کو دیکھیں کہ اللہ کے مددگار اور ناصر بننے کا اعلان کر رہے ہیں. پھر اپنی قربانیوں کو دیکھیں, خود اپنے جائزے لیں اور پھر اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ کیا ہم انصار اللہ کا حق ادا کرنے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور جب خود اپنی سوچ کو اس نہج پر لائیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہر ایک کے اندر پاک تبدیلیوں اور قربانیوں کے معیار بڑھتے چلے جائیں گے. اور جب یہ بڑھیں گے تو یہی چیز ہے جو جماعت کی من حیث الجماعت روحانی بقا اور ترقی کے سامان کرتی. پھر ایک اہم کام انصار اللہ کا خلافت سے وابستگی اور اس کے استحکام کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ہر فرد اس میں لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہیں. لیکن انصار اللہ کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے اور جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ یہ معیار جو حاصل کر رہے ہیں یہ یہیں رک نہ جائیں بلکہ بڑھتے چلے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت
مومنین کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کریم نے خود اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، یعنی ان میں خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور مومنین کی جماعت خلیفہ وقت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو جائے گی، گویا کہ وہ دونوں ایک جان بن جائیں گے، جماعت اور خلیفہ کا وجود ایک وجود بن جائے گا، افراد جماعت اس کے اعضاء ہو جائیں گے، اور خلیفہ وقت اس کے دل و دماغ کا کردار ادا کرے گا، اور جب یہ سوچ ہر ایک میں پیدا ہو جائے گی تو سوال ہی نہیں کہ کوئی فرد جماعت اپنے فیصلوں اور اپنے علمی نقطوں اور اپنے عملوں پر اصرار کرے۔ کبھی یہ واقعہ ہوتا دنیا نے کسی جسم میں نہیں دیکھا کہ دماغ ہاتھ کو ایک حکم دے اور ہاتھ اس حکم کو رد کرتے ہوئے اپنے طور پر کوئی کام سر انجام دے۔ بس جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس جسم کا عضو بن جاتے ہیں جو دماغ کے تابع ہوتا ہے، اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں جو آخری زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے قائم ہو کر پہلوں سے ملنے والی جماعت ہے، اور پھر اس کے عملی نمونے دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہ اس انعام کے حقدار بننے والے ہو جاتے ہیں جو تا قیامت جاری رہنے والا انعام ہے۔ انصار اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس انعام سے حقیقی رنگ میں اسی وقت فیض پائیں گے جب وہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ بحیثیت انصار اللہ ہم اس جسم کا اہم عضو ہیں، اور جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر جسم سالم سلامت ہو، اور ہم نے اپنا نام اللہ تعالیٰ کے مددگار رکھ کر اپنے آپ کو جماعت کا وہ اہم حصہ بنا لینا ہے جس کے عملی نمونے اور پاک تبدیلیاں دوسری تنظیموں اور افراد جماعت سے بہت بڑھ کر ہوں۔ ہماری مالی قربانیوں کی معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری تبلیغی سرگرمیوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری عبادتوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں۔ بس جب یہ باتیں ہوں گی تو ہم حقیقی انصار اللہ کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے کہ آپ کی جماعت کو غلبہ عطا فرمائے گا اور ترقیات سے نوازے گا۔ بے شک راہ میں روکے آئیں گی، لیکن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتی چلی جائے گی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور خلافت کا بھی دائمی وعدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے انصار بھی مہیا فرماتا چلا جائے گا۔ گویا کہ انصار اللہ بھی ایک ہمیشہ قائم رہنے والا ادارہ ہے، کیونکہ وہ افراد ہی ہیں جن کے ذریعے سے دین کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سامان فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرد دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اور افراد تیار کر دے گا اور قومیں تیار کر دے گا، اور یہ انصار اللہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری چلتا چلا جائے گا، ہمیشہ جاری رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے آپ پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کرتے چلے جانا چاہیے کہ ہر فرد ناصر دین بنا رہے اور اس کا حق ادا کرنے والا ہو۔ جماعت کی دنیا میں ہم جو جماعتی ترقیات دیکھ رہے ہیں، یہ کسی فرد کی یا کسی خاص جماعت کی یہاں یا وہاں کے انصار کی مرہون محنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جماعت کی من حیث الجماعت ایک کوشش ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے، جس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے چلے جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کیا اور بے نفس ہو کر دین کی خاطر قربانیاں دیں۔ آج یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک خاص کوشش اور دعا کے ساتھ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہری نام میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو کہلاتے ہیں۔ تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن کے ہی مدعی ہیں۔ غرض دعووں میں تم اور وہ دونوں برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعوے کا ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو۔ فرمایا بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے، اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ ہزارہا انسان ہیں جنہوں نے محنت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جاویں کہ دین کے سامنے امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں اور قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور مہجوری کا باعث ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ فرمایا پس ضروری ہے
کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرو۔ عمر کا اعتبار نہیں، دیکھو ہر سال کئی دوست ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر چلانے والے ہوں، اپنی عبادتوں کے معیار اس حد تک لے جانے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں اور جس کی تلقین ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ یہاں ایک صبح لجنہ کے سیشن میں میں نے حاضری بتائی تھی لجنہ کی کہ گزشتہ سال سے کم تھی، لیکن وہ حاضری ذرا پہلے کی دے دی تھی انہوں نے، جو اصل حاضری بعد میں پتہ لگی ہے وہ گزشتہ سال سے اللہ کے فضل سے زائد ہی تھی، 20 لجنات زائد شامل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اس طرح خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ تینوں کی حاضریاں اجتماعوں پہ استفا اللہ کے فضل سے بڑی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔